السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غالباً 2013 کی بات ہے کہ ہمارے اسکول میں میجیشین آئے، جادوگر، جس طرح مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں نا بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس بھی آئے۔ تو انہوں نے ایک بچے کو وہاں پہ بلایا، میرا اسٹوڈنٹ تھا، تو ان کو بلایا۔ جس طرح مختلف سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ بڑے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کا پروگرام آتا ہے نا، جو بھی بچہ وہاں پہ جاتا ہے یہ سوال ضرور اس سے پوچھتے ہیں کہ بچے آپ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو اس مجیشین نے بھی یہی پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے سوال پر پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پڑھ لکھ کے بندہ کیا کرے گا، کیا کرنا چاہیے اسے پڑھ لکھ کے۔ تو کافی سوچنے کے بعد پھر میرے دل نے جو اس بات کا جواب دیا نا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بندے کو کیا کرنا چاہیے، یا پڑھنے لکھنے کا مقصد کیا ہے، یا تعلیم اصل میں ہے کیا چیز، ان سارے سوالوں کا جو جواب ایک ہی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو وہ میں ایک نظم کی صورت میں نے جو لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا بھی ہوں۔ یہ ہر اس طالب علم کے لیے جو علم سے محبت رکھتا ہے، جو علم کی طلب رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی علم کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوگی، اور تا دم مرگ انشاءاللہ آپ کو علم کے ساتھ محبت رہے گی اور آپ علم کے طالب رہیں گے۔ تو مطلب ہے جی، میں طالب نور علم ہوں، میری منزل کوئی جگہ نہیں۔ جب اس نے پوچھا نا کہ آپ پڑھ لکھ کے کیا کرنا چاہتے ہو، تو اس وقت مجھے لگا کہ ایک طالب علم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ طالب علم ہمیشہ کے لیے طالب علم ہی ہوتا ہے۔ تو میں طالب نور علم ہوں، میری منزل کوئی جگہ نہیں، یہ منزلیں ہیں سیڑھیاں، زینوں پہ کوئی رکا نہیں۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک طالب علم نے ایک کلاس پاس کر لی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، تو اسی طرح سے درجے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، سیڑھیاں تو ہیں۔ یہ ساری منازل تو ضرور ہیں، لیکن یہ زینے ہیں، اور زینوں پہ کوئی رکتا نہیں۔ اگر کوئی زینوں پہ نہیں رکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ میری آرزو سوئے کبریا، یہی آرزو میری جستجو، یہ آرزو ہے بس جستجو، کوئی منزل حائل راہ نہیں۔ کتنی بھی منازل آ جائے، میں کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤں، لیکن میری طلب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے وہاں تک علم حاصل کرنا ہے جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکے۔ تو مرتے دم تک یہ جو جستجو ہے نا انسان کی، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ایک طالب علم کے لیے علم کی طلب کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو زندگی میں رہ کر تعلیم اس کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ تو ہے دعا کہ راہ عمل ملے۔ تو زندگی میں رہ کر وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ طالب علم تو وہ ہے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا چاہتا ہے، تو وہ کرے کیا؟ زندگی میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس علم کا اس کو کیا پروفٹ، کیا فائدہ ہونا چاہیے؟ تو ہے دعا کہ راہ عمل ملے، نہ یہ علم مجھے گمراہ کرے۔ تو اس بات کا ہر طالب علم کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا وہ میرے لیے نفع بخشو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے، اور یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ تو علم وہ ہے جو آپ انسان کو نفع دے، گمراہ نہ کرے۔ ویسا علم نہ ہو جو انسان کو گمراہ کر دے۔ انسان کو نفع دینے والے علم کی ہمیشہ طلب کرنی چاہیے۔ ہے دعا کہ راہ عمل ملے، نہ یہ علم مجھے گمراہ کرے، کہ جسے علم جو گمراہ کرے اسے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس بارے میں آپ کو قصہ تو ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ شیطان بھی اپنے علم کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کی بے ادبی، اس کے علم نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کو پتہ تھا انسان کے اندر آج بھی جن ہے نا، شیطان تو انسان کی رگوں میں، انسان کے خون کے اندر دوڑ سکتا ہے، انسان کی یہاں تک وہ اس کو پہنچ ہے، لیکن یہ علم جو تھا نا اس کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا۔ تو ایسا علم، اس علم سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے جو علم انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن سکے۔ تو علم حاصل کرتے کرتے آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں مثال ایسا شجر رہوں جو ثمر کے آئے جھکا رہے۔ مطلب جتنا علم مجھے اللہ تعالیٰ دیتا جائے اتنا ہی میں عاجزی کے ساتھ جھکتا رہوں۔ میں مثال ایسا شجر رہوں جو ثمر کے آئے جھکا رہے، بے سود وہ علم و فضل جو عاجزی سے جھکا نہیں۔ آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے نا، جس نے کچھ ایم اے کر لیا، کچھ بی اے کر لیا، یا کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کر لی، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ عالم فاضل ہو گئے۔ مطلب کہ ان کے علم نے ان کو کوئی اثر نہیں دیا۔
بس صرف ان کے اندر جو علم آ گیا اس علم سے وہ گمراہ ہوا، اور اس علم سے اگر وہ اکڑ میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس علم نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب آخری شعر طالب علم کے لیے جو پوری نظم کا ایک نچوڑ ہے اور ایک ہی مدعا ہے کہ اصل میں نے علم حاصل کرنا ہی کیوں ہے اور میرے علم کی منزل کیوں نہیں ہے۔ تو جواب: مت پوچھ اے زندہ دل کہ طالب تیری ہے کیا منزل۔ آپ طالب علم ہے نا، تو طالب علم ہوتے ہوئے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو آپ نے ان کو سیدھا سا جواب دیجیے دینا کہ مت پوچھ اے زندہ دل کہ طالب تیری ہے کیا منزل، یہ طلب ہی میرا عشق ہے اور عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید آپ نے دوسرے مصرے پہ غور نہیں کیا۔ تو دوسرا مصرع یہ تھا کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ تو عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے ایک طالب علم کی طلب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو علم کے ساتھ محبت رکھیں اور ساتھ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی علم دے نفع والا دے، آپ کے لیے نفع والا ہو، معاشرے کے لیے نفع والا ہو، اور آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کے دین و مذہب کے لیے اور آپ کی ملت کے لیے وہ نفع والا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی علم کی طلب عطا فرمائے، آمین۔